الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسان طریقے سے قرآن کریم سیکھنے کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال. آج سے ایک چیز نہیں ہوگی، ہم ہر سبق کو دو حصوں میں بانٹیں گے، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ. تو آئیے سبق نمبر دوسرے کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، لے کر اللہ کا نام. آپ کو یاد دہانی کرا دوں، میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف 20 ککشاؤں کا، یہ 20 چیپٹرز کا، 20 ککشاؤں کا چھوٹا سا، بہت لگھو مطلب اسمال پاٹھیہ کرم، بہت چھوٹا سا پاٹھیہ کرم ہے. یہ کیوں ہے، کس کام کے لیے ہے، یہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے. یہ جو قرآن کی کلاسز ہیں، کس چیز کی کلاسز ہیں؟ یہ قرآن کی، کلیئر ہونا چاہیے. یہ عربی بھاشا سکھانے کی، عربی بولنے کی کلاسز نہیں ہیں، یہ قرآن کی کلاسز ہیں. قرآن کی ان ککشاؤں کا، ان کا ادیشیہ کیا ہے، ان کا گول اور پرپس کیا ہے کہ ہم ہندی بھاشا میں، ہندی لینگویج جن کو بھی آتی ہے، جنہیں ہندی لینگویج آتی ہے اور قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، وہ قرآن کے شبدوں کو سمجھ بھی پائیں. دیکھیے، قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. تو ہماری ان کلاسز کا پرپس یہ ہے، مقصد یہ ہے، جو لوگ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں اور ہندی بھی جانتے ہیں پڑھنا، تو وہ لوگ قرآن کریم کو سمجھ بھی لیں. چلتے ہیں پھر. دیکھیے، ہر چیز کے پیچھے کی کچھ ریئلٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ واقعی میں سنسیئر ہیں، واقعی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے قرآن، کیسے؟ آپ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مسجد میں امام صاحب پڑھتے ہیں نا، امام صاحب نے کیا پڑھا آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جمعے میں خطبہ سننے جاتے ہیں، امام صاحب 2 خطبے پڑھتے ہیں، امام صاحب نے پڑھ دیا، آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مغرب کی نماز پڑھنے گئے، امام صاحب 2 رکعت میں پڑھتے ہیں نا نماز، قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. عشاء کے اندر بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. عید کے اندر نماز ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم صرف ایک عربی بھاشا کو سن رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں. ایسا ظلم ہم نے دھرتی کے اوپر کسی اور بک کے ساتھ نہیں کیا ہے جو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا. 5 روپے کا اخبار آتا ہے، وہ اخبار بھی ہم دیکھ کر، سمجھ کر پڑھتے ہیں. ایک اخبار کو جب تک پورا نہیں پڑھ لیں اور اس کی خبر کو اپنے دماغ میں نہ بٹھا لیں، پتہ ہوتا ہے کس نے اخبار پڑھا. مگر کوئی قرآن پڑھنے والا جب کہتا ہے کہ آج میں نے 1 پارہ پڑھا ہے، میں اس سے پوچھوں بھائی بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو آم کا پارہ پڑھا ہے. ارے اس کے اندر بہت کچھ کہا تھا، تجھے سمجھا نہیں. تو ان کورس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ سمجھے بھی. جو ہندی کی کتاب ہم پڑھتے ہیں اس کی کہانی ہمیں پتہ ہوتی ہے، جو انگلش کی کتاب ہم پڑھتے ہیں اس کی سٹوری ہمیں پتہ ہوتی ہے، جو میتھس کی بک ہم سالو کر رہے ہوتے ہیں اس کا سولوشن پتہ ہوتا ہے، سائنس کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. لیکن قرآن ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ظلم ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے، اس ظلم کو نہ کریں. اس لیے یہ کلاسز ہیں. آپ سے 2 ریکویسٹ ہیں. کیا؟ آپ سب سے پہلے اپنی نوٹ بک، کوئی ایک تو کاپی خریدیے اللہ کی کتاب سیکھنے کے نام پر، اور اپنا ایک پین، کوئی ایک پین تو خریدیے اللہ کی کتاب سیکھنے کے نام پر. کبھی خریدیے کوئی بک، کوئی کاپی، کہ آج میں کاپی اس لیے خرید رہا ہوں، پین اس لیے خرید رہا ہوں کہ میری سمجھ میں قرآن آئے گا. تو ایک کام تو یہ کریے، اور میں اس کلاس میں جو بھی بولوں گا وہ آپ سنیں گے، جو سوال پوچھوں گا آپ لکھیں گے. یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس میں لکھیں گے، ورنہ اپنی کاپیز میں لکھیں گے اگر ایپ پر دیکھ رہے ہیں. یہ کلاس انٹریکٹیو ہوگی، ایسا نہیں میں نے بولا اور آپ نے سنا گیم اوور. تو گیم اوور ہی ہو جائے گا، شیطان آپ کا گیم اوور کر دے گا، یہاں پر بھی اور جہنم میں ڈال دے گا. اسی لیے ڈال نہیں دے گا، ڈلوا دے گا. اور کہے گا اللہ تعالیٰ کیا، یا اللہ تعالیٰ یہ مجھے کیوں برا والا کہہ رہے ہیں، میں نے تھوڑی زبردستی کری تھی، میں نے تو صرف انہیں غلط راستہ دکھایا تھا، یہ اپنے آپ ہی چلے تھے، میں نے انہیں تھوڑی روکا تھا قرآن سمجھنے سے، یہ تو اپنے آپ ہی رک گئے تھے، یہ تو سوچ رہے تھے ہم پڑھ تو رہے روز. چلیے، اور یاد رکھیے کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کو آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے. قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، کتنی انرجی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، کتنی انرجی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، کتنے شوق سے سیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، if we fail to plan we plan to fail. اگر آپ لوگ قرآن کریم کو سیکھنے کا پلان نہیں بنا رہے ہیں،
میں یاد کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو آپ قرآن کریم کو نہیں سیکھنے کا پلان بنا رہے ہیں. تو آئیے آج چیپٹر شروع کرتے ہیں ہم, ادھیائے 2 چیپٹر 2. یعنی کہ جب یہ چیپٹر پورا ہو جائے گا تو ہم پچھلے چیپٹر اور اس چیپٹر کو ملا کے کتنے ورڈ سیکھ چکے ہوں گے بتائیے؟ 27. اور قرآن کے کتنے ورڈ سیکھ چکے ہوں گے ہم؟ 8600. کل 2 گھنٹے کی محنت اور قرآن کریم کے 8600 ورڈز. الحمدللہ. کون کہتا ہے قرآن کریم مشکل ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے. شروع کرتے ہیں پہلے پچھلے سبق کے ریویژن سے. پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہے نا؟ تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من الشیطان شیطان سے, الرجیم جو مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. اب آج کے سبق میں, آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ کی اور آیات پڑھیں گے 1 2 3, اور گرامر پڑھیں گے. گرامر میں کچھ نیا سیکھیں گے, ہوا مسلم, ہم مسلمون, یہ سیکھیں گے. اور اس سے ریلیٹڈ ہم ایکسرسائز بھی کریں گے. تو پہلے پورشن میں تو ہم نا اس ویڈیو کے یہاں تک پڑھیں گے, یعنی کہ لٹریچر پورشن پڑھیں گے. سبق کا پہلا حصہ جس کے اندر ہم قرآن کریم کی کوئی آیت لیتے ہیں, نماز کا کچھ حصہ لیں گے انشاءاللہ. تو سبق کے پہلے حصے میں ہم صرف اعوذ ہم نے پڑھ لی. اب کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ بھی ہم کو لگ بھگ سب کو پتا ہے. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان لگاتار رحم کرنے والا ہے. کچھ کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان لگاتار رحم کرنے والا ہے. سب ٹھیک ہے. آئیے اب اس ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ لکھا ہے بسم. یہ ایکچولی 2 لفظ سے مل کے بنا ہے. دیکھیے بی پلس اسم, ان سے مل کے بنا ہے. بی پلس اسم. بی کا مطلب ہو گیا یہاں پر سے, بی کا مطلب ہو گیا سے, اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. آپ کو معلوم ہے اسم خوب بولتے ہیں ہم اس لفظ کو. اسم, آپ کا اسم گرامی کیا ہے بولتے ہیں نا, تو آپ کا نام کیا ہے, تو اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. تو بی اور اسم مل کے ہو گیا نام سے, یعنی کہ بسم کا مطلب ہو گیا نام سے. اچھا, اسم کا مطلب ایک نام. بہت سارے ناموں کو بولنا ہوگا تو ہم کہیں گے اسماء. اسماء بہت سارے نام, اسم کی جمع اسماء. اچھا, قرآن کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, بہترین نام اللہ کے لیے ہیں, اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں, اسے چاہے کسی بھی نام سے پکار لو. تو اسماء الحسنی, تو یہ اسماء, اسم کی جمع اسماء. تو بسم کا مطلب نام سے. کلیئر؟ بی کا مطلب بولیے میرے ساتھ, بولیں گے تو یاد رہے گا. بی کا مطلب سے, اسم کا مطلب نام, نام سے. آگے دیکھیے, آگے لکھا ہے اللہ. اللہ کا مطلب اللہ, اللہ کا مطلب اللہ. تو بسم اللہ نام سے اللہ کے. اللہ کے بہت سے نام ہیں, ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے اللہ. اب یہ آپ سنتے رہتے ہیں الرحیم, الکریم, الغفور, یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں. اسی طریقے سے ایک صفاتی نام اللہ بھی ہے, یہ الالہ سے بنا ہے اللہ. اللہ کا کوئی پرسنل نام نہیں ہوتا ہے, کون رکھے گا اس کا پرسنل نام؟ اللہ کے سارے نام اس کے ایٹریبیوٹیو نام ہیں, سارے نام اس کے گنواچک نام ہیں, سارے اس کے صفاتی نام ہیں. تو بسم اللہ, ان کو جوڑیں گے ہم نام سے اللہ کے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ سب یہاں پر ذرا آپ نے بی کا مطلب تو کچھ اور بتایا تھا, یہ یہاں پر آپ نے بی کا مطلب کی بتایا تھا, اور یہاں پر آپ بی کا مطلب کیا بتا رہے ہیں؟ سے بتا رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو ہم بتائیں گے آپ کو, تھوڑا سا صبر کیجئے. ایک ہی لفظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. اس کی کچھ گرامر ہے, ہم پہلے ہی دن اس کی گرامر ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے, آپ لوگ بھاگ جائیں گے. تو بسم اللہ نام سے اللہ کے. آگے ہے الرحمن. دیکھیے الرحمن, الرحمن کا مطلب اس کو سمجھیے ذرا, یہ لفظ کیسا ہے, اس لفظ پہ دھیان دیجئے. اس لفظ کے سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ پہ, اکشر پہ کیا لگ رہا ہے؟ کھڑا زبر, اور آخر میں نون ہے. رحمان. یہاں پہ دیکھیے غضبان, سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ کھچ رہا ہے.
رحمان، غضبان. دیکھیے رحم کہتے ہیں رحم کرنے کو، اور رحمان بہت زیادہ رحم کرنا، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح رحم کرنا. ایسے ہی غضب، غضب کہتے ہیں غصے کو، تھوڑا بہت. غضبان بہت زیادہ غصہ. عربی بڑی میتھمیٹیکل بھاشا ہے. قرآن میں جہاں بھی اس طریقے کے شبد آئیں گے جس میں جو رحمان، جوان، غضبان، ان ورڈز کے اندر شدت ہوگی، انٹینسٹی ہوگی. جو بھی چیز ہے وہ تھوڑی بہت نہیں ہے، بہت ہے. رحمان تھوڑا سا رحم نہیں ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی طرح رحم. غضبان تھوڑا بہت غصہ نہیں ہے، بہت زیادہ غصہ ہے. جوان چھوٹی موٹی بھوک نہیں ہے، ایک دو وقت کی، کئی دن کی، ہفتوں مہینوں کی بھوک ہے. جوان. تو یہ گرامر کا رول بھی ہو گیا. اب اس رول کا نام ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ہمیں تو رول سیکھنے سے مطلب. آگے الرحیم. اب رحیم بھی اور رحمان بھی دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، دونوں رحم رحم سے بنے ہیں. مگر اس میں خاص بات یہ ہے، دیکھیے اس میں سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ یہ ہے، اور یہ اس پر لگی ہوئی ہے جزم، اور یہ جڑا ہے رحیم. کیسے جڑا ہے؟ رحیم، رحیم، کریم، علیم. ایسے سارے لفظ عربی بھاشا میں جن میں کیا ہو، سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ پہ یہ لگا ہوا ہو، زیر کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ان سب کے اندر تسلسل آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ کنٹینیوٹی آ جاتی ہے. رحیم کا مطلب ابھی ایک دو دن سے رحم نہیں کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں کب سے رحم کر رہا ہے، پتہ نہیں کب تک رحم کرے گا. یہ رحم کرنے کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں ہے. کریم، جو کل تک بڑے برے اخلاق والا تھا اسے کریم نہیں کہیں گے. جو پہلے سے ہمیشہ اچھے اخلاق والا تھا اور آگے بھی ہمیشہ رہے گا، یہ سلسلہ نہیں ٹوٹ رہا ہے. تو عربی لینگویج میں اس طریقے کے ورڈز جو ہیں جن میں رحیم، کریم، جس میں ایسے اگر کہیں آ جاتے ہیں تو یہ ورڈز کنٹینیوٹی کے بارے میں بتاتے ہیں. کیا کے بارے میں بتاتے ہیں؟ کنٹینیوٹی کے بارے میں. تو رحیم کا مطلب ہو گیا مسلسل لگاتار رحم کرنے والا، لگاتار رحم کرنے والا. تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے. الرحمن، جو بہت مہربان ہے، جو بہت رحم کرنے والا ہے. الرحیم، جو لگاتار رحم کرنے والا. اب اس کو ملا کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، لگاتار رحم کرنے والا ہے. یہ بسم اللہ ہے جو آپ اور میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ابھی پچھلی نماز میں پڑھ کے آئے ہوں گے، اگلی نماز میں پڑھیں گے. لیکن کیا بسم اللہ پڑھتے وقت کوئی احساس جڑا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی تصور ہوتا ہے؟ کوئی احساس ہوتا ہے؟ کوئی احساس ہونا چاہیے بسم اللہ پڑھتے ٹائم. بتائیے ذرا، سوچ کے بتائیے، لکھیے. کیا کوئی احساس ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے. جب آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اس سمے ایک احساس ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تیز موسلادھار بارش کی طرح آپ کے اوپر برس رہی ہیں، بری طریقے سے برس رہی ہیں، اور آپ ان رحمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں. گن ڈالیے اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں آپ کے اوپر برسا رکھی ہیں. یہ بہترین آنکھیں اللہ نے دے رکھی ہیں، یہ بہترین دماغ، اس کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے. یہ کان، یہ کڈنیز، یہ ہارٹ کی فنکشننگ، یہ برین کا کام کرنا، یہ بونز کا کام کرنا، یہ مسلز کا کام کرنا، ہر چیز، تمام سسٹمز کا ایک ساتھ کام کرنا، یہ بے پناہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی. یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارش کا آنا، یہ زمین سے غلے کا نکلنا، یہ اسی مٹی میں سے جس کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، وہ پانی جس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اسی کے اندر سے الگ الگ مٹھاس کے، الگ الگ ٹیسٹ کے، الگ الگ کھٹان کے پھلوں کا نکلنا اور الگ الگ سبزیوں کا نکلنا. یہ بے پناہ رحمتیں ہیں اس کی، جو ٹھاٹے مانتے ہوئے سمندر کی طرح آپ کے اوپر برس رہی ہیں. وہ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی ایموشنز نہیں جڑے ہوئے ہوتے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نماز میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا میننگ بھی نہیں پتا. 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، مگر پوری نماز کا میننگ ہی نہیں پتا. تو کوشش کریں گے اس کورس کے ذریعے ہم نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ بھی سیکھ لیں گے اور قرآن کریم کا 50% بھی انشاءاللہ سیکھ لیں گے. اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف. الحمدللہ رب العالمین. اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالموں کا. اب ایک ورڈ دیکھتے ہیں، الحمد. دیکھیے یہ بھی دو ورڈ سے مل کے بنایا گا، دھیان لگائیں. ال اور حمد. خالی حمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور شکر. تعریف اور شکر. ہاں، تو حمد کا مطلب ہو گیا تعریف اور شکر. اس سے پہلے الف لام جب لگ گیا تو بن گیا الحمد. الحمد مطلب ریئل.
असली तारीफ, असल तारीफ। क्या अलहम्द का तर्जुमा बनेगा सारी तारीफ नहीं, असल तारीफ। असल तारीफ, और जिसके लिए तारीफ है उसके शुक्र भी है। असल तारीफ और शुक्र। अलहम्द का मतलब, पढ़िए मेरे साथ, असल तारीफ और शुक्र। सारी तारीफ क्यों नहीं? अल्लाह के अलावा और दूसरी चीजों की भी तो तारीफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है नहीं, मगर अल्लाह के अलावा जिसकी भी जो तारीफ है वो एक्चुअली अल्लाह ही की तारीफ है। इसलिए हम कह रहे हैं रियल प्रेज, असली तारीफ, असल तारीफ। अलहम्द, अलहम्द का मतलब असल तारीफ। लिल्लाही, देखिए ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, ली प्लस अल्लाह। ली का मतलब होता है लिए, ली का मतलब होता है लिए, पढ़िए मेरे साथ, ली का मतलब होता है लिए, और अल्लाह मतलब अल्लाह। तो लिल्लाही, लिल्लाही का मतलब हो जाएगा अल्लाह के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, असल तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, असल तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए। अगला वर्ड है रब। देखिए रब का एक्चुअली ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं है। रब का मतलब लिख दे, रब का मतलब आप याद करिए रब, और मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं। इसको लिख देते हैं परवरिश करने वाला। जो चीज आप इमेजिन कर सकते हैं इस जमीन के ऊपर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर और उससे छोटे माइक्रोप्लाज्मा से लेकर और डायनासोर तक, हर छोटी से बड़ी चीज को इमेजिन कर लीजिए, जो जिंदा हो या मरी हुई हो। इस कायनात की और बड़ी चीजों को इमेजिन कर लीजिए, प्लैनेट्स को, गैलेक्सीज को, और बड़ी बड़ी चीजों को, छोटी से बड़ी। इन सब को बनाने वाला, इन सब की जरूरतों को एक वक्त सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला, इनको चलाने वाला, इनको इवॉल्व करने वाला, इनकी परवरिश करने वाला जो है वो है रब। इसका ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं। और अपनी बॉडी के अंदर देख लीजिए कितने मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हर सेल खाता है, पीता है, ड्रिंक करता है, रिप्रोड्यूस करता है। हर सेल को, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। हर सेल की हर चीज को कंट्रोल करने वाला वो रब है। वो सेल को इवॉल्व भी कर रहा है, जब जरूरत हो रही है डिवाइड भी कर रहा है, जब जरूरत हो रही है उसे खत्म भी कर रहा है, और उस सेल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है। और बॉडी में मेरी कितने ऐसे सेल्स हैं, और इस धरती के ऊपर 700 करोड़ इंसान हैं, उन सबके सेल्स के साथ वो यही कर रहा है। और कितने और दूसरे जानवर हैं, और कितने प्लांट हैं, उन तमाम के सेल्स के साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट दे रहा है। वो है वो रब, जिसके सामने आप और मैं नमाज में खड़े होते हैं और एहसास तक का नहीं होता। ये कैसी नमाजें हैं? ये वही नमाजें हैं जो जब नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरता है, वो नमाजें गंदे कपड़े में उस पढ़ने वाले की सूरत पर मार दी जाती, ले ये तेरी नमाज है। इससे अल्लाह तो गायब था, तूने किसके लिए पढ़ी थी वो नमाज? आगे है अल आलमीन। रब के बाद अगला वर्ड है अल आलमीन। देखिए ये भी देखेंगे, आलम हमारी जबान का वर्ड है, खूब बोलते हैं। आलम कहते हैं जहान को, और आलम की जमा प्लूरल आलमीन। आलम की जमा क्या हो गई? आलमीन। एक और जमा होती है आलमून। अब कुरान में जहां पर जो भी प्लूरल आना है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, हम विदिन जब आगे चलेंगे तो उसको समझेंगे। यहां पर आलमीन का मतलब हो गया बहुत सारे आलम। अच्छा, यहां नीचे लिखा है आलिम। आलिम का मतलब होता है जानने वाला। आलिम का मतलब होता है जानने वाला। तो वो कौन है? रब्बिल आलमीन है। जिसके सामने आप नमाज में खड़े हो रहे हैं ना, वो कोई छोटी मोटी शय नहीं है। उसने तुम्हारी अर्थ ही नहीं बनाई है, उसने तुम्हारा क्लस्टर नहीं बनाया। ओ आलमीन, एक नहीं और पता नहीं कितने आलम है, उन सब का अकेला रब है जिससे तुम बात करने खड़े हो रहे हो नमाज के अंदर, और तुम्हें एहसास नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। असल तारीफ और शुक्र। फिर ये आयत रिपीट हो गई है, अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला। देखिए रहमान का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है रहीम से। अल्लाह ताला की जो रहमानियत की सिफत है उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है रहीमियत की सिफत के साथ, जो वो बेपना बहुत ज्यादा रहम करने वाला और लगातार रहम करने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सबक का पहला हिस्सा पूरा हुआ है। दूसरा हिस्सा, इस सबक का दूसरा हिस्सा भी इंशाल्लाह आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला में कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर फिक्र करने, इसे फैलाने
کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔